6 اگست 1945 ایک عام دن جاپان کے شہر ہیروشیما میں لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن ان کی زندگی کا آخری دن بننے والا ہے، ایک ایسا دن جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران طاقت کی یہ جنگ عروج پر تھی۔ جاپان اور اتحادی طاقتوں کے درمیان جنگ نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے لاکھوں جانیں لے لیں اور انسانی تاریخ میں خوف اور تباہی کی ایک نئی کہانی لکھ دی۔ یہ فیصلہ تھا ایٹمی حملہ۔ Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. ایسا حملہ جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 6 اگست 1945 صبح 8:15 اینولاگے نامی امریکی بمبار طیارہ ہیروشیما کے اوپر پہنچا اور ایک بم گرایا جسے لٹل بوائے کہا جاتا تھا۔ ایک لمحے کے اندر یہ شہر روشنی کے ایک بادل میں لپٹ گیا اور تباہ ہو گیا۔ ایک ایسی دھماکہ خیز روشنی جس نے زمین کو لرزا دیا، آسمان کو جھلسا دیا اور ایک پورے شہر کو راکھ بنا دیا۔ اس بم کے گرنے کے تقریباً کچھ ہی سیکنڈ کے اندر 70,000 لوگ فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ آگ نے پورے شہر کو لپیٹ میں لے لیا اور ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اس حملے کے تقریباً 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم فیچ مین گرایا گیا۔ ایک بار پھر ایک پل میں ہی لاکھوں لوگ مر گئے اور پورا شہر تباہ ہو گیا۔ آخر کیا وجہ بنی کہ امریکہ نے دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار جاپان پر گرائے؟ اور کیا جاپان نے ان حملوں کا جواب دیا؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. 1930 کی دہائی میں دنیا 2 بڑے دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف جاپان، اٹلی اور جرمنی تھے جنہیں محور طاقتیں کہا جاتا تھا، اور دوسری طرف امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سوویت یونین شامل تھے جنہیں اتحادی طاقتیں کہا جاتا تھا۔ ایک طرف ایشیا میں جاپان اپنی پوری طاقت کے نشے میں تھا جس نے 1937 میں چین کے اوپر حملہ کر دیا اور چین کے مختلف علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اور دوسری طرف یورپ میں جرمنی کے رہنما ایڈولف ہٹلر نے یورپ میں اپنی طاقت بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ جرمنی کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنایا جائے اور تمام یورپ کو اس کے زیر نگین لایا جائے۔ 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا، جس کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا آغاز تھا۔ ہٹلر یورپ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ مختلف ممالک پر قبضہ کرتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جاپان بحر الکاہل میں موجود تمام چھوٹے بڑے جزیروں پر اپنا کنٹرول سنبھال رہا تھا۔ پھر دن آتا ہے 7 دسمبر 1941 جب جاپان امریکہ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور امریکہ پھر اس جنگ کے اندر علانیہ شامل ہو جاتا ہے۔ Unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. جاپان کی طرف سے جو امریکہ پر حملہ کیا گیا اس میں تقریباً 4200 کے قریب امریکی مارے جاتے ہیں، اور امریکی فوج کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر بحر الکاہل کے گہرے پانیوں کے اندر امریکہ اور جاپان کے درمیان شدید جھڑپیں ہوتی ہیں۔ امریکہ پھر اپنی نئی حکمت عملی کے تحت بحر الکاہل میں موجود تمام چھوٹے بڑے جزیروں پر اپنا کنٹرول سنبھال لیتا ہے جن پہ پہلے جاپان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ ادھر یورپ کے اندر جرمنی سوویت یونین سے شکست کے بعد اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، لیکن جاپان اپنے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ پھر امریکہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرا دیتا ہے، اور یوں جاپان کے 2 شہر ملبے کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ پھر 15 اگست 1945 کو جاپان اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور جنگ یہاں پر اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس جنگ کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا سوائے اسلحہ ساز فیکٹریوں کو، اور اس جنگ کے اندر ہار اور نقصان سب سے زیادہ انسانیت کا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے آگے شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔